کیف و سرور کی تلاش اور طلب ہر انسان کی رہتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس دنیا کے مسائل اتنے ہیں، اس دنیا کی پریشانیاں اتنی ہیں، انسان کے ذہن پہ بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنی سوچوں کو دنیا کے مسائل اور دنیا کی پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے انسان مختلف محفلیں اور مختلف بہانے ڈھونڈتا ہے، جہاں وہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ہلکا کرے، ان کی پریشانیوں کو ہلکا کرے، ان مسائل سے کچھ دیر کے لیے چھٹکارا پا لے۔ تو دنیا تو ہے ہی مسائل کا گھر نا۔ اس دنیا کے تمام معاملات جو ہے وہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ انسان یہاں پہ پریشان حال ہی رہے گا، جتنا وقت بھی رہے گا وہ پریشان حال ہی رہے گا، چاہے وہ نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ تلاوتیں کرتا رہے، چاہے وہ حج ادا کرتا رہے، چاہے روزے رکھتا رہے، چاہے کاروبار کرتا رہے، چاہے اپنے آپ کو دین میں لگا کے رکھے، چاہے اپنے آپ کو دنیا میں لگا کے رکھے، لیکن اس دنیا میں جب تک وہ زندہ ہے اور اس دنیا میں جب تک وہ موجود ہے، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ پریشان رہے گا۔ اب اپنی پریشانیوں کو دنیا تک محدود کر دیتے ہو، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ دنیا اتنا کھینچ لیتی ہے کہ وہ اپنے آپ تک محدود کر دیتی ہے۔ دنیا اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی پریشانیوں میں آپ کو اتنا جکڑ لیتی ہے کہ آپ صرف اسی پریشانیوں تک محدود رہ جاتے ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو تسکین دینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کتنی دیر؟ بہت زیادہ محفل بھی کوئی اٹینڈ کرے گا تو ایک رات کی کوئی محفل ہوگی، محفل موسیقی ہوگی، یا اور کوئی محفل انٹرٹینمنٹ کی اگر وہ اٹینڈ کر بھی لے گا تو زیادہ سے زیادہ ایک رات کی۔ دن کو تو ویسے بھی محفلیں کم ہوتی ہیں، کیونکہ دن کے مسائل اور معاملات اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ محفلیں اکثر شام کو، رات کو ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو وہ ایک رات کی محفل آپ کو ذہنی طور پہ ذرا تسکین دے گی، ذرا ہلکا تو کرے گی، لیکن نیند کی وجہ سے ذہن کو پھر بوجھل کر دے گی۔ پھر اس نیند کو پورا کرنے کے لیے اگلا دن آپ پھر ضائع کر دیں گے، اور پھر اس دن کے ضائع ہونے کی وجہ سے جو اسٹریس مزید بڑھے گا، وہ جو پیچھے آپ نے ایک رات اس ذہن کو ہلکا کرنے کے لیے ایک رات جو آپ نے انٹرٹینمنٹ میں گزاری تھی، وہ رات بھی آپ کی ضائع ہی ہو جائے گی۔ لہذا اس چیز سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ پھر نشے پہ لگ جاتے ہیں، دنیا داری میں بھی چلتے رہتے ہیں، نشہ بھی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیا داری آہستہ آہستہ ان سے کٹتی جاتی ہے اور وہ نشے میں گم رہنے لگتے ہیں۔ انہیں بیوی بچے کا خیال نہیں، اسے کاروبار کا خیال نہیں، ماں باپ کا خیال نہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں، دوست احباب کا خیال نہیں، الغرض دنیا کی تمام چیزوں سے وہ بالآخر ایک دن کٹ جاتا ہے اور پھر اپنے نشے کی دنیا میں مست ہو جاتا ہے۔ یہ سارے اس طرف جاتے کیوں ہیں؟ کچھ لوگوں کو تو صحبت لے کے جاتی ہے، مسائل اتنے نہیں ہوتے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے اس طرف جاتے ہیں۔ اب مسائل سے چھٹکارے کے لیے جب یہ ایک راستہ کوئی اپنا بھی لیتا ہے تو دنیا میں وہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور راستہ ہے، ایک اور راستہ ہے، ایک اور محفل ہے جس میں آپ ذہن تو ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں۔ مسائل کی طرف سے آپ کا ذہن جو ہے وہ ہٹتا ہے اور آہستہ آہستہ مسائل سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ مکمل طور پہ تو چھٹکارا نہیں پا لیں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی مسائل کا گھر، تو یہاں مسائل تو رہیں گے آپ کے ساتھ، لیکن کچھ نہ کچھ کسی حد تک آپ اپنے آپ کو
ذرا فری کر لیں گے، ذرا تسکین میں کر لیں گے، ذرا سکون میں کر لیں گے۔ وہ ہے اصل میں فقیروں کی محفل۔ فقیروں کی محفل دو طرح کی ہے، ایک تو محفل سماع ہے، قوالی وغیرہ، اس طرح کی محفل میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے ایمان کو جلا تو ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محفل سماع کا جو ایک اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آپ کے اوپر کافی عرصے تک طاری رہتی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری عوامل ایسے ہوتے ہیں۔ نارملی جو ہم محفل میلاد میں جاتے ہیں یا کسی تقریر یا کسی جلسے میں جاتے ہیں تو وہاں جس طرح کا موضوع چل رہا ہوتا ہے یا جس طرح کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، اس ماحول میں کافی ایسی چیزیں نکل آتی ہیں جو معاشرتی طور پہ کسی نہ کسی سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ ان کا ٹکرانا آپ کو وہ محفل وقتی طور پہ سکون تو دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ایسی بات یا ایسا کوئی معاملہ ضرور ہوتا ہے جو کسی دوسرے مسلک سے ضرور ٹکراتا ہے، اور وہ پھر آپ کو اس کا یہ ٹکرا جانا آپ کے مزاج کو بھی پھر ٹکراتا ہے۔ لہذا آپ کا آہستہ آہستہ میلاد میں اور جلسوں میں اور تقریروں میں جانے کی وہ جو ہے ریشو ہے آپ کا، وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس فقیروں کے محفل سماع میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بڑھوتری ہوتی ہے، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ لوگ بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں واقعی سکون تو ملتا ہے، لیکن اس سکون کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کو بھی جلا ملتی ہے۔ اب محفل سماع کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ ہے فقیروں کی اپنی ذاتی محفل۔ فقیروں کی ذاتی محفل میں بیٹھنے سے آپ کو ذکر اذکار کا، اللہ تعالیٰ کے عشق کا، اس کے حبیب کی محبت کا ایک ایسا درس ملتا ہے جو آپ کی ذات پہ طاری رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ ذکر اذکار کی محفل میں جاتے ہیں، ذکر اذکار کی محفل سے آپ کو جو سرور ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو تسکین ملتی ہے، وہ آپ کو آہستہ آہستہ دنیا سے کاٹتی ہے۔ ہلکا ہلکا تراشتے ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ذکر اذکار کی محفل تک محدود ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے رنگ میں آپ اس طرح گم ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے معاملات آپ کی نظر سے بالکل اوجھل ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو محفل ہے فقیروں کی، جس محفل سماع وغیرہ، اس میں یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی رہتے ہیں، دنیا داری میں بھی رہتے ہیں، اور دنیا سے کسی صورت آپ کٹتے تو نہیں ہیں، لیکن ایک انتہائی خوشبودار پاکیزہ محفل آپ کو ملتی ہے، جس محفل میں آپ کا صوفی رقص بھی ہوتا ہے۔ اس کو رقص بسمل بھی کہتے ہیں۔ یہ عالم مدہوشی ہے، عالم وجدان ہے، یہ عالم طرب ہے، یہ عالم تشنگی ہے، یہ عالم تسکین ہے۔ یہاں جس طرح کی ان کی پوشاک ہوتی ہے، اس پوشاک پہ نظر پڑتے بھی آپ کے ذہن پہ ایک عجیب سما کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب محفل سجتی ہے، جب محفل پروان چڑھتی ہے، جب محفل جوان ہوتی ہے، جب محفل اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اس وقت حقیقتاً آپ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں ہوتے نہیں ہیں، کسی اور ہی عالم میں ہوتے ہیں، کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں، کچھ اور ہی چیز آپ کے اندر جو ہے وہ جنم لے چکی ہوتی ہے، اور وہ چیز آپ کے اندر ایک عجیب سی محفل سما کے بیٹھتی ہے، ایک عجیب سی محفل جما کے بیٹھتی ہے۔ وہ محفل خود اندر ایک عجیب ایک نیا جناب رقص بسمل کا آغاز کرتی ہے، اور وہ رقص بسمل کافی وقت تک آپ کے وجود کے اندر جاری رہتا ہے۔ یہ جو فقیروں اور صوفیہ کے ہاں محفل سماع میں رقص بسمل ہوتا ہے، یہ رقص بسمل آپ کو کسی صورت میں بے حیائی والا نہیں لگے گا۔ یہ اس محفل میں جا کے آپ کے اوپر روحانیت طاری ہوتی ہے، ان کی پوشاک، ان کا پھر وجد میں یوں گھومنا،
ان کا وجد میں یوں پھر چکر لگانا، ان کا وجد میں کبھی یوں بازو کھول کے اڑنا، پھر کبھی بازو گرانا، پھر کبھی ان کا جناب بالکل ہی سر کو گرا دینا، کبھی سر کو اٹھا دینا۔ ایک عجیب وجدانی کیفیت میں وہ ہوتے ہیں جو کہ گول گول گھوم بھی رہے ہیں۔ گول گول گھومنے سے آنکھوں کے آگے جو عکس ہے وہ باقی دنیا کے عکس آہستہ آہستہ دھندلے پڑتے پڑتے اللہ کا عکس، نور کا عکس، نورانی جلووں کا عکس، یہ عجیب عکس آپ کی نظروں میں آتے ہیں، رقص کرنے والوں کی نظروں میں آتے ہیں۔ اور جو رقص دیکھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور وہ اثر اس کے اندر ایک محفل آباد کرتا ہے۔ وہ محفل بھی پھر رقص بسمل کا آغاز کرتی ہے، اور وہ رقص بسمل پھر جو وہاں سجتا ہے انسان کے اندر، وہ پھر کافی عرصے تک جاری رہتا ہے۔ وہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے حبیب کی راہ میں، اللہ کے عشق میں، اس کے حبیب کے عشق میں، اللہ اور بندے کے ربط کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس محفل سے اٹھنے کے بعد بھی آپ اسی محفل میں رہتے ہو، اور اسی محفل کو اپنے ساتھ لے کے گھر آتے ہو، دنیا داری کے کام میں رہتے ہوئے بھی اسی محفل میں رہتے ہو۔ یہ رقص بسمل ایک عجیب محفل ہے، یہ عجیب رقص ہے جو بندے کو رب سے ملا دیتا ہے، جو بندے کو بندگی کی اس معراج پہ لے کے جاتا ہے جہاں بندہ دنیا سے کٹ کے صرف اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہے۔